أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ پچھلی کئی مجلسوں سے اسی صورت کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس صورت کے ذریعے سے ہمیں ایک اہم ہدایت یہ فرمائی ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے یا کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے تو تم ہماری طرف رجوع کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور نورانی تعلیمات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آتی یا کسی مشکل کا سامنا ہو جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا فرماتے، جس کو صلاۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے اپنی حاجت کے لیے یا مشکل کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعاؤں کا اہتمام فرماتے۔ لہذا ہم مسلمانوں کا بھی یہی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ بہت سی دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ لا الہ الا اللہ العلی العظیم حدیث میں وہ وارد ہوئی ہے۔ اگر وہ ہمیں یاد نہ ہو سکے تو کم از کم ہم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اپنے اللہ سے اپنی ہی زبان میں نہایت اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ہم مانگنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ضرور ہماری حاجت پوری فرمائیں گے اور ہماری مشکل دور فرمائیں گے۔ لیکن آج تو معاملہ یہ ہے کہ اسباب کی تاثیر اور اسباب کی طاقت پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال کی طاقت کو، اس کی قوت کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اللہ کی صفات کو پہچانے کہ میرے اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اس کے پاس کیا کیا خزانے ہیں، ساری کائنات اسی کے اشاروں اور حکم پر چلتی ہے۔ اگر مومن اپنے اللہ کی طاقت کو پہچانے تو وہ سب سے پہلے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے گا، پھر دارالاسباب میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اسباب اختیار کرے گا۔ وہ سیدھا اسباب کی طرف نہیں جائے گا،
اللہ کی ذات عالی سے چونکہ ہمارا تعلق کمزور ہے اور ہم نے اس کی ذات کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے ہم سیدھے اسباب کا رخ کرتے ہیں اور سرسری طور پر ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ جو اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات پر جیسا یقین ہمیں ہونا چاہیے، اس یقین سے ہم اللہ سے نہیں مانگتے، فارمالیٹی پوری کرتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے تو سب اسباب تو اختیار ہو ہی گئے ہیں، اب لاؤ اللہ سے بھی مانگ لے، لیکن وہ اعتماد اور وہ یقین ہمارے اپنے دلوں میں نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں آتا ہے، دیکھیے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر کیسا اعتماد تھا، اس کی ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ و ارضاہ کہ ایک مرتبہ میری پھوپھی نے ایک کے 2 دانت توڑ دیے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے دانت توڑ دے تو اس پر قصاص لازم ہوتا ہے، بدلے میں اس کے بھی 2 دانت توڑ دیے جاتے ہیں۔ میری پھوپھی نے جب دانت توڑ دیے تو سامنے والے فریق نے کہا کہ ہم قصاص لیں گے، ہم دیت قبول نہیں کریں گے اور ان کے بھی دانت توڑے جائیں گے۔ یہ معاملہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جایا گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شریعت کے مطابق یہی فیصلہ فرمایا کہ تمہاری بہن حضرت انس بن النضر سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمہاری بہن کے دانت قصاص میں توڑے جائیں گے۔ جب یہ جملے حضرت نے ارشاد فرمائے تو انس بن النضر نے فرمایا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، جس ذات نے، جس اللہ نے تمہیں حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اتنا تھا کہ ان کو یقین تھا کہ میرے اللہ نے میری اندر کی دعا سن لی ہوگی اور سامنے والوں کو اللہ تعالیٰ دیت کے اوپر راضی کر دیں گے، اس لیے قسم کھا کر فرمایا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی اور شریعت کے امر کی مخالفت نہیں تھی۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے شریعت کا حکم تو قصاص ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قصاص کا فیصلہ فرما رہے ہیں اور حضرت انس بن النضر فرماتے ہیں خدا کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ یہ شریعت کی مخالفت نہیں تھی، اللہ کی ذات پر اعتماد تھا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، میرا اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا اور سامنے والوں کو دیت پر راضی کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، سامنے والا جو فریق تھا وہ دیت کے اوپر راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم قصاص نہیں لے رہے ہیں، ہمیں دیت ادا کر دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن النضر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف فرمائی حضور اکرم علیہ السلام نے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں
مکمل اعتماد اور توکل کے ساتھ اپنی حاجات کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اسباب اور تدبیر کو اختیار کرنے سے پہلے ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلم معاشرے میں ایک بات یہ بھی چل پڑی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی بیماری آتی ہے تو کچھ لوگ اور خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں تعویذ گنڈوں کی طرف چل پڑتی ہے، اور وہ ایسا سمجھتی ہے کہ اس بیماری کا علاج اور اس مشکل سے نکلنے کا حل فقط یہ تعویذ گنڈے ہیں، انہی سے ہماری مشکلات دور ہو سکتی ہے اور ہمیں راحتیں مل سکتی ہے، تو اسی کے پیچھے ایسی دیوانی ہو جاتی ہے۔ اور بعض مرد بھی ایسے پاگل ہو جاتے ہیں کہ شرکیات میں مبتلا ہونے سے بھی وہ بچ نہیں پاتے ہیں۔ حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کے کہنے لگی، حضرت تعویذ لینے آئی ہوں اس لیے کہ میری مانگ یہ ٹیڑھی نکلتی ہے، سیدھی نہیں نکلتی، میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میری مانگ سیدھی نکل آئے لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے حضرت آپ کوئی تعویذ عنایت فرما دیجئے کہ میرے سر کی اور بالوں کی مانگ یہ سیدھی نکلنے لگے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کا تو کوئی تعویذ ہوتا نہیں ہے کہ تم کو دیا جائے، لیکن وہ وہاں اڑ گئی ہے اور حضرت کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ کو اس کا تعویذ دینا ہی پڑے گا۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سارا علم تعویذ گنڈوں میں منحصر ہو گیا ہے۔ اگر کسی عالم کے پاس تعویذ لینے کے لیے چلے گئے اور عالم نے معذرت کر دی کہ مجھے تعویذ باویذ نہیں آتا ہے، تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ پھر کون سے عالم ہو گئے؟ گویا عالم وہی ہوتا ہے جو تعویذ گنڈوں کو جانتا ہو، باقی عالم نہیں ہوتا، یہ خیال کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم ساری امت کو یہ سکھا رہے ہیں، قل تم کہو اعوذ برب الناس، یعنی تم اپنی زبان سے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی جاندار دعائیں ہمیں مشکل سے نکلنے کے لیے سکھائی ہے۔ سب سے بڑی مشکل ہماری اپنی بیماری ہوتی ہے، حضور اکرم علیہ السلام نے دعا سکھائی، تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہم رب الناس مذہب البأس اشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ کتنی بہترین دعا ہے، اے اللہ آپ ہی شفا دینے والے ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ مجھے شفا عطا فرمائیے ہر بیماری سے، ایسی شفا کہ کوئی بیماری میرے اپنے جسم اور بدن میں باقی نہ رہے۔ کیسی جاندار دعا ہے۔ ہم یہ دعا کریں گے تو ایک بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت سے ہمارا اپنا تعلق بڑھے گا۔ آج اللہ کی ذات عالی سے ہمارا تعلق اس لیے کمزور ہو گیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے کچھ مانگ ہی نہیں رہے ہیں، اسباب ہی پر ہم اعتماد اور توکل کرتے ہیں۔ ایک اور دعا سکھائی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، میں اللہ عظیم سے جو عرش عظیم کا رب ہیں اس بات کا سوال کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ کتنی جاندار دعا ہے۔ بلکہ ترمذی شریف کی روایت ہے،
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی بیمار کی عیادت اور بیمار پرسی کرنے کے لیے گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ اس سے معاشرے میں آپس میں اتحاد ہوتا ہے، قلوب جڑتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف سے خیر خواہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سنت بھی مسلم معاشرے سے چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی بیمار کی عیادت کے لیے گئے اور تم نے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کیا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اگر موت کا وقت نہیں آیا ہوگا تو اللہ رب العزت تمہاری اس دعا کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ کتنی جامع دعا ہے۔ لہذا اور یہ بھی سمجھے بیمار پرسی کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، جب تم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس کو زندہ رہنے کی امید دلاؤ، ایسا کہو بہت جلدی تم اچھے ہو جاؤ گے انشاءاللہ، اور پھر سے مسجد میں آنا، کاروبار کرنا، یہ عنقریب انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تم یہ امید دلاؤ گے تو اس سے کوئی اس کی موت ٹلنے والی نہیں ہے، لیکن اس کے اپنے دل کو سکون ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا۔ اب ہمارے یہاں تو بعض لوگ کسی بیمار کی عیادت کے لیے گئے، اللہ ہم سب کی مہلک بیماریوں سے حفاظت فرمائے، وہ کسی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، گھر والوں نے بتایا نہیں ہے کہ یہ بیچارہ ٹینشن میں آئے گا اگر یہ سن لے گا، لیکن لوگ عیادت کے لیے جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگتے ہیں کہ فلاں کو بھی کینسر تھا تو مر گیا، نہیں جی سکا، فلاں آدمی کو بھی کینسر تھا، وہ بھی 2-3 سال رہا، آپریشن بھی کامیاب نہ ہوا۔ ایسی باتیں بیمار کے پاس بیٹھ کر لوگ کرتے ہیں اور اس کو بیچارے کا دل توڑ دیا جاتا ہے۔ آپ امید دلائے کہ ابھی تو آپ کو بہت جینا ہے، دین کے بہت کام کرنے ہیں، بچوں کو خوشحال بنانا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، اتنا جلدی آپ دنیا سے کیسے چلے جائیں گے؟ امید دلائے اس کو۔ اور بعض لوگوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بیمار کے پاس بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، بیمار کو تکلیف ہے، لیکن وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لیتے ہیں، اس لیے کہ کوئی کام دھندے تو ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں، اس لیے اس طرح ٹائم پاس کے ذریعے ہم تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ یا کسی اور محدث کا واقعہ ہے، مجھے نام اچھی طرح یاد نہیں ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس محدث کی عیادت کے لیے ایک آدمی چلا گیا، عقل اور سمجھ تو تھی نہیں، بیٹھ گیا وہاں، ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے۔ اب انہیں کام ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے، بوجھ ہو رہا ہے، لیکن یہ سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ والوں کا مزاج تحمل کرنا ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس کو جتنا تعلق ہوتا ہے اسی قدر قوت برداشت اور قوت صبر اس کے اندر میں ہوا کرتی ہے۔ بولتے نہیں ہیں، لیکن جب حد سے زیادہ یہ معاملہ آگے بڑھا اور وہ شخص جا ہی نہیں رہا تو فرمانے لگے کہ آج کل ایک تو بیماری کی تکلیف ہے اور ملنے والوں کا تانتا بدھا ہوا ہے، لوگ خیال ہی نہیں کرتے ہیں اور آ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کا بندہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اوپر سے، حضرت آپ فکر نہ کرے، میں کوئی بھی آئے گا دروازہ بند کر دوں گا، اندر آنے نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا بہت اچھا،
لیکن تم جا کر باہر سے بند کر دو. یعنی صاف کہنا پڑا کہ بھائی تمہاری وجہ سے مجھے بوجھ ہو رہا ہے. بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے قل کہ تم اپنی زبان سے جو دعائیں ہیں وہ مانگا کرو. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تعویذ لینا اور لکھنا جائز نہیں ہے. حضرات فقہا نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس جب کوئی ان پڑھ اور جاہل آدمی آتا تھا جو کچھ پڑھ نہ سکتا تھا تو وہ یہ دعائیں، قرآن مجید کی آیات اس کو لکھ کر دے دیتے تھے کہ بھائی تم ان پڑھ ہو، پڑھ نہیں سکتے ہو، لو یہ تعویذ لے جاؤ، لٹکا لینا یا پانی میں گول کر پی لینا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائیں گے، تمہاری مشکل دور کریں گے. تو اس لیے یہ تعویذ لکھنا اور لینا یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، لیکن آپ یہ سمجھیے اس کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس تعویذ میں کیا کلمات لکھے ہوئے ہیں. بعض مرتبہ لوگ غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں جو اس تعویذ میں لکھا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، چاہے اللہ کے علاوہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، ولی ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا بزرگ کیوں نہ ہو. اس لیے کہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کی کوئی گنجائش ہماری اپنی شریعت میں نہیں ہے. تو کیا لکھا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اگر ہم معلوم نہیں کر سکتے تو کسی معتمد آدمی کے پاس سے ہمیں تعویذ لینا چاہیے. ایرے غیرے کے پاس سے ہم تعویذ لے لیتے ہیں. بعض مرتبہ ہم بھی نادانی میں کسی درگاہ پر چلے گئے اور وہاں جا کے دیکھا کہ کوئی مجاور صاحب تعویذ دیتے ہیں. اب انہوں نے وہاں سے تعویذ لے لیا، اب اندر کیا لکھا ہے یہ تو کچھ پتہ نہیں چلتا. بہت سے ہمارے بھائیوں نے مجھے تعویذ دکھائے ہیں کہ شیخ صاحب دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی میرا جہاں تک گمان ہے جس نے لکھا ہے اسے بھی معلوم نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو ہر کس و ناکس سے ہم تعویذ نہ لے، کسی معتمد آدمی سے لے. اور کب لے؟ جب آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں. اگر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو خامخواہ اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. پھر بھی لے لے تو میں ناجائز نہیں کہتا. یہ تعویذ یاد رکھیں نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے. تو آپ کہیں گے کہ یہ تعویذ آئے کہاں سے؟ جو اعداد لکھے جاتے ہیں قرآن و سنت میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. تو یہ آئے کہاں سے؟ کسی صحابی نے یا اللہ کے نیک بندے نے جو قرآن مجید کی آیات اور ادعیہ وارد ہوئی ہے وہ کسی کو لکھ کر دے دی، اس کو فائدہ ہو گیا. تو اب لوگوں نے یہ تعویذ لکھنا شروع کیا. تعویذ اس طرح آیا ہے، وہ کوئی اصل حل نہیں ہے. مسائل کا اصل حل اللہ رب العزت کی ذات گرامی سے مانگنا اور دعا کرنا ہے. کاش کہ امت مسلمہ اس کو سمجھے. ورنہ ایک بہن ہماری ایسی ہے جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، اب ادھر ادھر دوائی کرتی ہے، جاتی ہے، اللہ کو منظور نہیں ہوتا ہے. تو پھر بالآخر وہ کسی بزرگ کی قبر پر جا کر سجدہ ٹیکتی ہے. اور بعض تو ایسے واقعات میں نے دیکھے ہیں. میں سنی ہوئی بات کرنے کی عادت نہیں رکھتا، جب تک اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا یا کوئی مدلل ثبوت نہیں ہوتا تب تک میں بات نہیں کرتا. میں نے خود دیکھا ہے کہ مندروں میں بھی لوگ جاتے ہیں، رباریوں کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنا ایمان بیچ کر آتے ہیں. کیا ہو گیا امت کو؟ اللہ کی ذات عالی پر
کیا انہیں اعتماد نہیں ہے؟ ایک دیہاتی حضرت مولانا گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے پاس آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت میرا یہ کام ہے، بہت پریشان ہوں، کوئی تعویذ دے دیجئے کہ میرا کام ہو جائے۔ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ تعویذ نہیں لکھتے تھے، ہمارے بعض اکابر لکھتے تھے تعویذ، لوگوں کی شفا کے لیے وہ محنت کرتے تھے، خدمت خلق مقصود ہوتی تھی، اور بعض اکابر کے یہاں یہ بات نہیں تھی۔ اب وہ دیہات کا رہنے والا تھا۔ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو نہیں جانتا تعویذ لکھنا، کسی اور کے پاس چلے جائیے، لیکن یہ اڑ گیا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ تعویذ نہ لکھ سکے، آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ حضرت گنگوہی نے سوچا کہ یہ بیچارہ دیہاتی آدمی ہے، اگر لکھ کر نہیں دوں گا کچھ تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ حضرت نے ایک پرچی میں لکھا، اے اللہ مجھے آتا نہیں ہے اور یہ بندہ مانتا نہیں ہے، تو اس کا کام اپنے فضل سے بنا دے۔ یہ لے کے گیا، حضرت کی دعا کی برکت سے اس کا کام ہو گیا۔ وہ بہت خوش ہوا، اس نے کھول کر دیکھنا چاہا کہ اندر دیکھوں تو صحیح حضرت نے کیا لکھا ہے، تو اندر یہی لکھا ہوا تھا، اے اللہ مجھے آتا نہیں ہے، یہ بندہ مانتا نہیں ہے، تو اس کی جائز مراد پوری فرما۔ تب اس کی سمجھ میں آیا کہ اصل چیز تو دعا ہے، لہذا دعا کو ہم پیچھے چھوڑ دے اور اسباب کو آگے کر دے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام کریں، پورے اعتماد کے ساتھ مانگے۔ اور ایک بات اخیری یہ بھی سمجھ لے، جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ہم لوگ برسوں سے مانگتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری مراد نہیں پوری ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ دعا میں تاثیر پیدا ہونے کے لیے دو چیزوں کا اہتمام ضروری ہے، ایک صدق مقال اور دوسرا عقل حلال، یعنی ہماری زبان سچی ہوگی، ہم سچ بولنے کے عادی ہوں گے اور اب حرام اور مشتبہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں گے، حلال کھانے کا اہتمام ہماری اپنی زندگی میں ہوگا۔ اگر ان دونوں کا ہم اہتمام کریں گے، ہو نہیں سکتا کہ ہماری زبان سے نکلنے والی دعا کو اللہ رب العزت کی طرف سے رد کر دیا جائے۔ ویسے تو دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے، اس کی قبولیت کی اللہ نے مختلف شکلیں رکھی ہے۔ ہم نے اللہ سے کوئی چیز مانگی، وہ ہماری حکمت اور مصلحت کے موافق نہیں ہوتی، اللہ اس سے بہتر عطا کرتے ہیں، یا کسی بڑی مشکل سے اللہ ہمیں بچا لیتے ہیں، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مشکلات پیش آ گئی ہے دعا اس میں بھی نافع ہے، اور جو مشکلات پیش آنے والی ہے ابھی آئی نہیں ہے اس میں بھی دعا نافع ہے۔ یعنی آپ دعا کریں گے تو اللہ رب العزت مشکلات سے بچائیں گے۔ اس لیے میری آپ سب حضرات سے گزارش ہے، اسباب تو اختیار کرنے ہیں، تدابیر کرنی ہے، لیکن اس کا نمبر دوسرا ہے، جب بھی ضرورت پیش آئے، کوئی بھی مشکل ہو، 2 رکعت نماز پڑھے، اپنے اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرے، پھر دیکھے اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کیسے حل فرماتے ہیں۔ غیر ضروری چیزوں کے پیچھے جو صرف جائز ہیں اس طرح نہ پڑ جائے کہ اللہ کی ذات عالی سے ہم کٹ جائے اور اللہ حفاظت فرمائے۔ غیر ضروری چیزوں کی عظمت جب ہمارے دل میں پوری طرح بیٹھ جائے گی تو ہم شرک میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ سورت ہمیں اسی کی ہدایت کرتی ہے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہمیں اپنی ذات و صفات کی معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ دعا کا ذوق و مذاق عطا فرمائے، ہماری
اور امت مسلمہ کی جو حاجتیں ہیں اللہ ان تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے، ہر مشکل سے اللہ امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی محبیہ بعدد فضائل لا الہ الا اللہ، یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین ویا ذا الجلال والاکرام ویا راحم المساکین۔ پیارے اللہ، ہم آپ سے کٹ کر ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ اے اللہ، تیری طرف رجوع نہ کرنے کی وجہ سے ہی ہماری اپنی کشتیاں ڈوبی جا رہی ہے۔ اے اللہ، تجھ سے کٹ کر ہی ہم ذلیل و رسوا ہوئے ہیں۔ اے اللہ، یقیناً مجرم ہیں، پاپی ہے، ہم نے اسباب کی تاثیر و طاقت کو تو سمجھا، لیکن اللہ تیری ذات عالی کی قدرت و رحمت کو ہم سمجھ نہ سکے۔ اے اللہ، اسی لیے ہم زندگی کے ہر شعبے میں پریشان ہیں، داخلی پریشانیاں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، خارجی پریشانیوں سے بھی امت اے اللہ دو چار ہو رہی ہے۔ پیارے اللہ، ہمیں آپ کی طرف رجوع ہونے والا بنا دیجئے، دعا کا ذوق و مذاق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ کی ذات عالی سے تعلق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، وہ زندگی ہی کیا ہے جو آپ کی محبت کے بغیر گزر جائے۔ اے اللہ، آپ کی ذات عالی سے محبت نصیب فرما دیجئے، آپ کی ذات و صفات کی معرفت کے انوار سے ہمارے اپنے قلوب اے اللہ منور فرما دیجئے، تمام رذائل سے پاک و صاف فرما کر مکارم اخلاق سے مزین فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما کر عافیت کے ساتھ ہمیں اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں داخل و شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ، امت کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی سحر جن سے پریشان ہے، اے اللہ کوئی بے اولاد ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ کوئی اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیوی نافرمان ہے تو کسی بیوی کا شوہر اے اللہ اس پر ظلم کرتا ہے، گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، امت سکون و چین سے محروم ہو گئی ہے۔ اے اللہ، آسانی کا معاملہ فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، برکات سے نواز دیجئے، ہر قسم کی آسائشیں اپنے فضل سے امت کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو ظالمین پوری طرح امت پر مسلط ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کے مقدر میں اگر ہدایت ہیں تو ان کو ہدایت دے کر اسلام اور مسلمانوں کو قوت نصیب فرما دیجئے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ ان کو چون چون کر ختم فرما دیجئے، عبرتناک سزائے عطا فرما دیجئے، ان کی آرا مختلف کر دیجئے، ان کی جمعیت بکھیر دیجئے، ان کے قدم اکھاڑ دیجئے، اے اللہ ان کو شکست فاش نصیب فرما دیجئے، ہمارے اس ملک میں اور پورے عالم میں امن و امان قائم فرما دیجئے، ظلم و زیادتیاں ختم فرما دیجئے، انسانیت کو مشکلات سے نکال دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجئے، جن شرور سے پناہ چاہی ہے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی اور آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔